بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 50 آج ہم زیر بحث لے کے آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح، الباب الثانی، الرکن الثانی، الفصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضوع الخامس، اور الموضوع الخامس کا یہ چوتھا مسئلہ بھی ہے اور یہ چوتھا حصہ بھی ہے۔ امام رحمہ اللہ نے الموضوع الخامس کو 5 الگ الگ مسائل میں تقسیم کیا، اس میں سے یہ چوتھا مسئلہ جو ہے اس کے متعلق آج ہم انشاءاللہ العزیز جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے الباب الثانی، الرکن الثانی سے الفصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضوع الخامس اور الموضوع الخامس کی تفصیل میں سے باپ کے ذریعے مہر کی وصول کرنا اور ساتھ تحفے کی شرط لگانا یہ کیسا عمل ہے، اس کے حوالے سے ہم نے گزشتہ سبق میں جاننے کی کوشش کی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز جو ہم پڑھیں گے اس کا تعلق بھی کتاب النکاح سے ہے۔ کتاب النکاح سے الباب الثانی، الرکن الثانی اور الرکن الثانی سے الفصل الثالث کی تفصیل، الفصل الثالث میں سے الموضوع الخامس اور الموضوع الخامس کی تفصیل میں سے جب مہر میں کوئی عیب موجود ہو تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے، اس کے حوالے سے آج انشاءاللہ العزیز ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اگلے مسئلہ کا جو تعارف ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ جانیں گے کہ اگلا مسئلہ ہمارا کس حوالے سے ہے، تاکہ آپ قبل از وقت اس کے متعلق کچھ نہ کچھ ادلہ تیار کر سکیں۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں جی۔ الرکن الثانی کا تعارف ہے فی شروط العقد۔ الرکن الثانی یہ نکاح کی شرائط میں سے، یعنی عقد نکاح کی جو شرائط ہیں اس کے حوالے سے ہے۔ وفیہ ثلاثۃ فصول، اس میں 3 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل جو ہے وہ فی الاولیاء، اولیاء کے حوالے سے ہے، اور دوسری فصل فی شہود یعنی گواہوں کے حوالے سے، اور تیسری فصل فی الصداق مہر کے حوالے سے۔ اب ہمارا سبق جو ہے وہ الفصل الثالث پہ ہے۔ تیسری فصل یعنی جو مہر کے حوالے سے گفتگو ہے اس کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ 2 فصول بھی الحمدللہ ہم نے بہترین انداز سے سیکھنے کی، سمجھنے کی اور کوشش کی، اور اپنی ممکنہ حد تک اس کو بہتر سے بہتر انداز میں سمجھنے کی کوشش اور سعی کی گئی۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں یہ الفصل الثالث کا تعارف۔ الفصل الثالث فی الصداق یہ مہر کے حوالے سے ہے، اور الموضوع الاول یہ پہلا موضوع جو ہے، پہلا مسئلہ جو ہے یہ فی حکم الصداق کے حوالے سے ہے۔ اور امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم الفصل الثالث میں سے فی الصداق پہ بحث کریں گے تو اس میں فی ستۃ مواضع، 6 الگ الگ مواضع میں ہم اس کو زیر بحث لے کے آئیں گے اس مضمون کو۔ اس میں پہلا جو ہوگا فی حکم ہی و ارکان ہی، یہ مہر کا حکم اور اس کے ارکان کے حوالے سے۔ دوسرے نمبر پہ جو ہوگا فی تقرر جمیعہ للزوجہ، خامد کا بیوی کو یہ کس وقت یہ مہر ادا کرے گا اور کس صورت میں کرے گا، اس کے حوالے سے ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فی تشتیری ہی، اس کے نصف ہونے کے حوالے سے، یعنی ایسے وہ حالات جن میں حق مہر جو ہے وہ نصف ہو جاتا ہے، اس کو نصف ادا کیا جاتا ہے، اس کے متعلق جاننے کی کوشش کی۔ اور الموضوع الرابع جو ہے وہ التفویض و حکمہ، تفویض اور اس کا حکم، یعنی نکاح تفویض کیا ہے، اور اس میں ہم نے اس کا مطلب اور جو اس کا حکم ہے وہ جاننے کی کوشش کی۔ اور اسی موضوع میں یعنی اسی سبق میں ہم نے وہ جو نکاح تفویض کے ساتھ مہر تفویض ہے اس کا بھی مطلب سمجھنے کی کوشش کی۔ اور آگے ہے جی الموضوع الخامس، 5واں مسئلہ۔ اس میں امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الاصدقۃ الفاسدہ و حکمہ، وہ مہر جو فاسد ہیں اور ان کا حکم کیا ہے، یہ ہماری گفتگو اس حوالے سے ہے۔ اور اس میں امام رحمہ اللہ نے آگے پھر 5 مسائل ذکر کیے، وہ آگے ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اور الموضوع السادس جو ہے یہ فی اختلاف الزوجین فی الصداق، اگر زوجین میں اختلاف ہو جائے مہر کے سلسلے میں تو پھر اس کا کیا حکم ہے، یہ بھی انشاءاللہ العزیز ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کے محل میں۔ آگے ہم اپنا آج کا سبق دیکھتے ہیں الموضوع الخامس، اور امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں موضوع الخامس جو ہے یہ فی الاصدقۃ الفاسدہ، فاسد مہر کے حوالے سے ہے۔
اور والصداق یفسد، اور صداق جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے، اما لعینہ و اما لصفتی، کسی صفت کی وجہ سے یا فی عینہ فی نفسہ ہی وہ حرام ہوتا ہے۔ اگر صفت کی وجہ سے ہو تو جہل اور عذر ہوگا، اور جو فی عینہ ہی حرام ہے تو وہ ایسی چیزیں جن کو شریعت نے ویسے ہی حرام کیا ہے۔ تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وفی ذلک خمس مسائل مشہورہ، اس میں 5 مشہور مسائل آئیں گے۔ تو ان مسائل کے حوالے سے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں جی۔ وہ 5 مشہور مسائل جو ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلا مسئلہ، جب صداق خمر یا خنزیر ہو، یا ایسا پھل جو ابھی زردی مائل نہیں ہوا، یا ایسا اونٹ جو بھاگ جانے والا ہے، تو ایسی صورتحال میں کیا حکم ہوگا؟ الحمدللہ اس کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں گزشتہ اسباق میں۔ دوسرا مسئلہ کہ جب مہر کے ساتھ بیع کو ملا دیا جائے تو پھر اس میں کیا شکل بنے گی، کیا حکم ہوگا؟ تیسرے نمبر پہ تیسرا مسئلہ جو ہے علماء کا اختلاف کہ عورت کا جو ولی ہے یعنی باپ جو ہے وہ یہ شرط لگا دے کہ مہر کے ساتھ ساتھ مجھے بھی کچھ تحفہ دیا جائے الگ سے، تو اس کی کیا حکم ہے؟ اس کے حوالے سے بھی فقہاء کا اختلاف ہے، کچھ قائل ہیں اور کچھ قائل نہیں ہیں۔ قائلین کی ادلہ میں ایک حدیث نقل کی گئی، قرآن مجید کی ایک نص، اور اس کے ساتھ ساتھ امام مسروق تابعی رحمہ اللہ کا مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے ایک عمل بیان کیا گیا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا جب نکاح کیا تو اپنی بیٹی کے مہر کے ساتھ ساتھ انہوں نے شرط لگا دی اس کے خامد پہ، فاشترط علی زوجہا، اس کے خامد پہ یہ شرط لگا دی کہ وہ 10,000 درہم جو ہے، اور 10,000 درہم یا دینار وہ ادا کرے گا مہر کے علاوہ۔ اور چوتھا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ واختلفوا فی الصداق یستحق او یوجد فیہ عیب، کہ ایسا مہر جس میں کوئی اور بھی شامل ہو، یستحق کوئی اور بھی شریک ہے یا اس میں کوئی عیب پایا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ اور 5ویں نمبر پہ یہ ہے کہ واختلفوا فی الرجل، اس آدمی کے بارے میں کہ جس نے نکاح کیا اور مہر میں یہ شرط لگا دی اگر بیوی موجود ہوئی تو پھر مہر کا یہ حکم ہے، اگر بیوی موجود نہ ہوئی تو پھر مہر کا یہ حکم ہے۔ اور ایسا جو اختلاف ہے اور ایسی شرط ہے اس آدمی کی، اس کے حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کیا آیا یہ درست ہے یا نہیں، اور اس کے حوالے سے فقہاء کا اختلاف اور سبب اختلاف بھی اس کے محل میں انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم اپنا سبق دیکھتے ہیں دی کہ جب مہر میں کوئی اور بھی شراکت دار ہو یا کوئی عیب ہو تو پھر کیا حکم ہے؟ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ المسئلۃ الرابعہ، چوتھا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے واختلفوا فی الصداق، اور اختلاف کیا ہے انہوں نے مہر کے حوالے سے، یستحق و یوجد فیہ عیب، یستحق کوئی اور بھی موجود ہے، مستحق ہے یا حقدار ہے، ویوجد بہ عیب، یا اور اس میں کوئی عیب بھی پایا جا رہا ہے، تو یہ اختلاف ہے فقہاء کا۔ اب اس میں امام رحمہ اللہ نے تفصیل میں جانے کی بجائے سیدھا جو فقہاء کے اقوال ہیں وہ نقل کر دیے۔ یہاں پر یہ جان لیجئے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ایک انسان نے مہر مقرر کیا، معین ہے، مقرر ہے، پھر اس نے یہ واضح کیا وہ مہر جو ہے وہ اس نے یعنی دے بھی دیا، دینے کے بعد یہ واضح ہوا کہ اس مہر میں کوئی عیب پایا جاتا ہے، اور عیب جو ہے وہ 2 قسم کا ہوگا۔ نمبر 1 یا تو وہ ظاہر ہوگا اور سامنے نظر آنے والا بڑا عیب ہوگا، دوسرے نمبر پہ عیب جو ہے وہ چھوٹا سا ہوگا، وہ زیادہ بڑا نہیں ہوگا، اس کے بارے میں واضح پتہ نہیں چلا ہوگا اس مسئلے میں۔ تو یہاں پہ پھر فرق یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے یعنی احناف جو ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ یہ نکاح جو ہے یہ درست ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہیں وہ اس میں جواز کے قائل ہیں، اور دیگر ائمہ اور فقہاء جو ہیں وہ جواز کے قائل نہیں ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے مہر میں ایک جانور جو ہے وہ دیا، اور مہر کے بعد پھر پتہ چلا کہ اس جانور میں کوئی عیب ہے، اگر تو عیب جیسا بھی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کے جواز کے قائل ہیں، اور بعض روایات ایسی آتی ہیں کہ احناف جو ہیں اس مسئلہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب جو ہیں ان کی کچھ روایات ایسی موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر عیب بڑا ہو تو پھر یہ مہر جو ہے وہ لٹایا جائے گا،
جبکہ جو دیگر علماء اور فقہا ہیں ان کے قول یہ ہے کہ عیب چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عیب کی جو بھی صورت ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اس مہر کو لوٹا دیا جائے گا اور جو قیمت ہے وہ اس سے لی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ اس میں جمہور فقہا جو ہیں ان کا رائے یہی ہے کہ یہ نکاح جو ہے وہ جائز ہوگا، یعنی جمہور کی رائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے رائے کے حق میں ہے، اور جو بعض فقہا اس میں لوٹانے کے قائل ہیں ان کے حوالے سے بعض فقہا کی رائے یہ ہے کہ یہ ایک شاذ رائے ہے۔ بہرکیف ہم دیکھتے ہیں اپنے سبق کو۔ فقال الجمہور، جمہور یہ کہتے ہیں کہ النکاح ثابت، یہ نکاح درست بھی ہے اور ثابت بھی ہے۔ واختلفوا، لیکن اختلاف اب یہ ہے، هل ترجع بالقیمت او بالمثل او بمہر المثل، اختلاف اس بات میں ہے کہ یہ نکاح تو درست ہو گیا، تو کیا پھر اس کی قیمت یعنی جو عیب ہے اس عیب والی چیز کو لوٹا کے اور اس کی قیمت لی جائے گی، یا اس کا مثل لیا جائے گا، یا مہر مثل لیا جائے گا۔ قیمت سے مراد یہ ہے کہ اگر تو اس نے جانور دیا ہے اور اس جانور کی قیمت ہے 500 درہم، تو ایسی شکل میں پھر یہ ہوگا کہ بعض فقہا کہتے ہیں کہ اس سے قیمت وصول کر لی جائے، بعض کہتے ہیں او بالمثل، یا اس جانور کی مثل جو اچھا جانور ہے بغیر عیب کے ہے وہ لے لیا جائے، اور تیسرا موقف یہ ہے کہ اس سے یہ دونوں چیزیں چھوڑ کے مہر مثل لیا جائے اور جو اس کے ہٹ کے ہے۔ واختلف فی ذلک قول الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ کا قول اس میں اختلاف والا ہے۔ وقال مرۃ بالقیمہ، ایک مرتبہ انہوں نے یہ کہا کہ قیمت وصول کی جائے، وقال مرۃ بمہر المثل، اور ایک مرتبہ ان کا قول جو ہے وہ مہر مثل کے حوالے سے ہے کہ مہر مثل لے لیا جائے۔ وکذلک اختلف المذہب، اور اسی طرح اس معاملے میں جو مذہب ہے وہ بھی مختلف ہے۔ وکیلا، کہا گیا ترجیع بالقیمہ، وکیلا ترجیع بالمثل، بعض دفعہ یہ کہا گیا کہ وہ لوٹایا جائے گا یا لوٹے گا قیمت کی طرف، اور بعض دفعہ یہ کہا گیا کہ وہ مثل کی طرف لوٹے گا، یعنی اس سے قیمت نہیں لی جائے گی بلکہ اس جانور کی مثل ایک جانور لیا جائے گا، یا اگر ایک مکان ہے اس میں کوئی نقص نکل آیا تو اس مکان کی مثل ایک نیا مکان لیا جائے گا۔ اسی طرح جانور ہے تو جانور کی مثل، اگر کھیت ہے کھیت کی مثل، یعنی جو بھی چیز ہے اس کی مثل اس سے لیا جائے گا، قیمت نہیں لی جائے گی۔ قال ابو الحسن اللخمی، ابو حسن اللخمی رحمہ اللہ جو ہیں وہ کہتے ہیں ولو کیلا، اگر یہ کہا جائے کہ ترجع بالاقل من القیمہ، اس کو لوٹے گا بالاقل من القیمتی او صداق، ابو حسن لخمی کا کہنا ہے کہ اگر قیمت کی طرف یا صدا کے مثل کی طرف جو اقل کی طرف لوٹایا جائے، لکان ذلک وجہ، تو یہ بھی ایک رائے ہے جو قابل عمل ہے، یعنی ان کے نزدیک دونوں طرح جائز ہے۔ وشذ سحنون، اور امام سحنون رحمہ اللہ جو ہیں ان کی ایک شاذ رائے ہے اس معاملے میں، وہ کہتے ہیں کہ النکاح فاسد، یہ نکاح ہی ختم ہے، یہ نکاح ہی فاسد ہے، یہ نکاح درست نہیں ہے، عقد نکاح ہی جائز اور درست نہیں ہے۔ آگے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں ومبن الخلافی، اور جو خلاف کا سبب ہے، جو بنیاد ہے اختلاف کی، وہ یہ ہے کہ هل یشبہ النکاح فی ذلک البیع، کیا نکاح اس مسئلے میں بھی بیع کے مشابہ ہے یا نہیں، او لا یشبہہ، یا مشابہ نہیں ہے۔ فمن شبہہ، جنہوں نے مشابہ کہا ہے، قال، وہ کہتے ہیں ینفسخ، یہ نکاح فسخ ہو جائے گا۔ ومن لم یشبہ، اور جو اس کو تشبیہ نہیں دیتے، قال، وہ کہتے ہیں کہ لا ینفسخ، یہ نکاح فسخ نہیں ہوگا۔ عزیز طلباء کرام، یہاں پہ یہ سمجھ لیں، امام رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم اس کو بیع کے مشابہ قرار دیں تو بیع میں یہی ہوتا ہے کہ ایک قیمت جو ہم نے دی ہے اس کے عوض ہم نے ایک سامان خریدا ہے۔ اب جس کو ہم نے قیمت دی وہ دیکھتا ہے کہ درہم میں یا دینار میں یا جو پیسے ہم نے دیے ہیں وہ درست نہیں، ان میں کمی ہے، ان کا وزن کم ہے، یا وہ سکہ رائج الوقت سے نیچے ہیں، تو وہ واپس کر کے سامان لے سکتا ہے، کیونکہ بیع میں اس کے پاس یہ اختیار موجود ہے۔ اسی طرح نکاح میں بھی ہے۔ تو جنہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ نکاح جو ہے کہ بیع کے مشابہ ہے، انہوں نے نکاح وہ فسخ کے حوالے سے بھی جائز قرار دیا، یعنی یہ نکاح فسخ ہو جائے گا۔
اور جنہوں نے یہ جائز نہیں کہا یعنی اس کو بیع کے مشابہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ یہ نکاح فسخ نہیں ہوگا۔ آگے ہم اپنے آج کے سبق میں سے اگلا مرحلہ یعنی الموضوع الخامس کا جو 5واں مسئلہ ہے اس کا تعارف دیکھتے ہیں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ المسألۃ الخامسہ واختلفوا فی الرجل، اختلاف ہے اس آدمی کے بارے میں کہ ینکح المرأة، جو عورت سے نکاح کرتا ہے، علی ان الصداق 1000، کہ اس کا مہر 1000 ہے، درہم ہے یا دینار ہے، 1000 ہے، ان لم یکن لہ زوجہ، اگر اس کی بیوی نہیں ہے، فإن كانت له زوجة، اگر اس کی بیوی ہے، فالصداق 2000، تو مہر جو ہے وہ 2000 ہو جائے گا۔ اب اس شخص نے خود شرط لگائی، تو اس شرط کا کیا حکم ہے اس کے حوالے سے آئندہ سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے کتاب النکاح الباب الثانی الرکن الثانی سے الفصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضوع الخامس اور الموضوع الخامس کی تفصیل میں سے ہم نے یہ مسئلہ پڑھا کہ جب مہر میں کوئی عیب ہو تو کیا حکم ہے، اس کی قیمت لوٹائی جائے گی یا مثل ہوگا یا مہر مثل ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک مسئلے کا تعارف بھی جاننے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے کتاب النکاح الباب الثانی الفصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضوع الخامس اور الموضوع الخامس کی تفصیل میں سے پہلی بیوی کی موجودگی میں مہر کے تعین کی جو شرط ہے اس کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ الموضوع الخامس کا اجمالی خاکہ اور الموضوع السادس جو ہے اس کا ابتدائی تعارف بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے اب یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ اگر باپ کے ذریعے مہر کو وصول کرنا اور ساتھ تحفے کی شرط لگانا یہ کیسا ہے، کیسا عمل ہے، اس کے حوالے سے فقہا کا جو اختلاف اور سبب اختلاف ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں اور اس کی ادلہ کو ضبط کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ آپ کے پرسجات میں آسانی کا سبب بنے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔